دوستو آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے اپنے بڑوں سے الف لیلا کی کہانی نہیں سنی ہوگی، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے الف لیلا کی سیریز یا پھر مووی ضرور دیکھی ہوگی۔ اس میں الادین کا چراغ، علی بابا 40 چور اور حاتم طائی کے بارے میں بتانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حاتم طائی ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کو تیار رہتا ہے۔ حاتم نام کا وہ انسان اتنا زیادہ سخی ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے اپنی جان کی فکر نہیں کرتا، اور وہ مظلوم کمزور لوگوں کے ساتھ ایسی پہیلیوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے جن کو عام لوگوں کی نظر میں ڈھونڈنا ناممکن نظر آتا ہے، اور ان مشکل پہیلیوں کے جواب جہاں ڈھونڈنے جاتا ہے وہ جگہ حد سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ دوستو حاتم طائی کی یہ کہانی کتنی زیادہ مشہور ہے، اس بات کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کیونکہ ہندوستان کے ساتھ ساتھ پاکستان، بنگلہ دیش، ترکی، ایران سب جگہ سنی جاتی ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حاتم طائی کی اصلی ہسٹری بتانے والے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا سچ میں حاتم نام کا کوئی انسان اس دنیا میں ہوا بھی کرتا تھا یا پھر یہ ایک جھوٹ ہے۔ اگر حاتم نام کا انسان اس دنیا میں ہوا بھی کرتا تھا تو وہ کون تھا، کہاں رہتا تھا، کیا سچ میں اس نے 7 سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے اتنا مشکل بھرا سفر طے کیا تھا۔ دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج سے لگ بھگ 1500 سال پہلے ہماری اس دنیا میں حاتم نام کا ایک انسان ہوا کرتا تھا جو یقیناً اتنا ہی دیالو اور سخی تھا جتنا آج کے دور میں اسے سمجھا جاتا ہے۔ کمزور اور مظلوم لوگوں کی مدد کرنا ہی اس کا پیشہ بن چکا تھا۔ اس کے دور میں اس کی سخاوت کے چرچے پوری دنیا میں مشہور ہو گئے تھے۔ دوستو حاتم طائی عرب کے رہنے والے تھے۔ اتہاس کاروں کی بہت کوششوں کے بعد بھی ان کی پیدائش کا پتہ نہیں لگا پائے، لیکن ان کی وفات اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں پیدا ہونے کے صرف 7 سال بعد یعنی 578 عیسوی میں ہوئی تھی۔ پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی ابی ابن حاتم طائی کے بیٹے تھے۔ دوستو حاتم طائی کی 3 اولادیں تھیں جس میں 2 بیٹوں کے ساتھ ساتھ صفانہ نام کی ایک بیٹی بھی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ایک بار طائی قبیلے کے لوگوں کو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا تو اس میں حاتم طائی کی بیٹی صفانہ بھی موجود تھی۔ حاتم طائی کی لڑکی نے پیغمبر اسلام سے عرض کیا کہ اے نبی علیہ السلام، ان لوگوں کو سمجھا دیں کہ یہ مجھے تنگ نہ کرے کیونکہ میں اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں اور میرا باپ وہ ہے جو وفاداری سے کام لیتا ہے، قیدیوں کو آزاد کرتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے اور سلام میں پہل کرتا ہے، اور کسی بھی ضرورت مند کو اپنے دروازے سے خالی واپس نہیں جانے دیتا ہے۔ اس پر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے جو صفات بیان کی ہیں یہ ایک سچے مومن کی نشانیاں ہیں۔ اگر تمہارا باپ مسلمان ہوتا تو میں اس کے لیے دعائے رحمت کرتا۔ اور اس کے بعد پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دیا جائے اور کوئی بھی انسان اسے پریشان نہ کرے کیونکہ اس کا باپ وہ تھا جو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھا، اور اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق والے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ حاتم طائی کی بیٹی کے ساتھ ساتھ اس کے پورے قبیلے کے لوگ مسلمانوں کے اس سلوک سے خوش ہوئے، اور وہ لوگ جب اپنے قبیلے گئے تو حاتم طائی کی بیٹی نے اپنے بھائی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے بھیج دیا کہ وہ ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرے، لہٰذا اسی لیے ابی ابن حاتم نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ دوستو ویسے تو ہسٹری میں حاتم طائی سے جڑی بہت ساری کہانیاں ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حاتم طائی سے جڑی ایک چھوٹی سی سخاوت کی کہانی سناتے ہیں۔ حاتم طائی کی بیوی خود بیان کرتی ہے، ایک بار عرب کے علاقے میں سوکھا پڑ گیا تھا، گھر گھر بھوک سے مرنا شروع ہو گئے تھے۔ ایسے حالات میں ہمارے گھر میں بھی وہی حال تھا جو پورے عرب میں تھا، یعنی ہمارے گھر میں بھی اب ایک وقت کی روٹی بھی نہیں بچی تھی۔ ایسی حالت میں بھی ایک رات ہم نے اپنے بچوں کو بہلانا شروع کیا، یہاں تک کہ بچے بھی بھوک کی حالت میں سو گئے تھے۔ حاتم طائی کی بیوی کہتی ہے اس رات حاتم کی پریشانی دیکھ کر بہت ترس آیا اور میں یہ سوچ کر خاموش ہو گئی، وہ سمجھے کہ میں سو گئی ہوں، لیکن کچھ دیر بعد ایک عورت ہمارے خیمے کے پاس آ کر ٹھہری۔ اس عورت نے باہر سے ہی حاتم طائی کو آواز دی۔ جب حاتم طائی اپنے گھر سے باہر پہنچے تو اس نے حاتم طائی سے یہ بات کہی کہ اے حاتم، میں تیرے سخاوت کے چرچے سن کر اپنے بھوکے بچوں کو چھوڑ کر تیرے پاس آئی ہوں تاکہ تو اپنی سخاوت سے مجھے مالا مال کر دے اور میرے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر دے۔ یہ سن کر حاتم طائی نے فوراً کہا آپ رکیے، میں آپ کے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔
हातिम ताई जब अपने घर में दाखिल हुए तो उनकी बीवी ने कहा, ए हातिम, तुम इस औरत को क्या खिलाओगे जबकि तुम्हारे अपने बच्चे भी भूखे सो गए हैं। ये सुनकर हातिम ताई कुछ देर तक सोचते रहे और उसके बाद एक लौते घोड़े को ज़िबा कर दिया। ये वो घोड़ा था जिसे हातिम ताई के दिल के सबसे करीब माना जाता था। उसके बाद हातिम ताई ने आग जलाई और कहा, अपने बच्चों को ले आओ और गोश्त को भूनकर मज़े से खाओ। हातिम ताई की बीवी कहती है कि उसके बाद हमने अपने बच्चों को जगाया और उस औरत के बच्चों के साथ साथ मिलकर खाना खाया। उसके बाद हातिम ताई ने हमसे कहा कि कितनी बुरी बात है कि तुम यहाँ बैठकर खाना खा रही हो और हमारे पड़ोस के बच्चे भूखे सो रहे हैं। हातिम ताई ने सब पड़ोसियों को जगाना शुरू कर दिया और सबने खाना खाया। उस रात हातिम ताई की वजह से हम सब ने खाना खाया। अगर उस रात किसी ने खाना नहीं खाया था तो वो हातिम ताई थे। दोस्तों, अगर अब बात की जाए कि हातिम ताई के 7 सवालों की, क्या उन्होंने मुश्किल भरा सफ़र तय किया था? दोस्तों, ये जो मूवी सीरियल में 7 सवालों को दिखाया गया, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये कहानी तो एक फर्जी कहानी है जो अलिफ लैला की किताब से ली गई है। अलिफ लैला की किताब का आपको मालूम नहीं है, 1000 कहानियों से बनाई है। ये कहानियाँ इराक, ईरान, तुर्की, इन जगह के राइटरों की लिखी हुई है। दोस्तों, आखिर में इसमें कोई शक नहीं है कि हातिम ताई इतिहास का बहुत बड़े सखी आदमी थे। दुनिया का आज भी यही मानना है कि मज़लूमों की मदद करने में आज भी कोई हातिम ताई से आगे नहीं निकल सकता है। जिस राइटर ने ये कहानी लिखी होगी उसे हातिम ताई से ज़्यादा कोई सखी नहीं मिला होगा, इसीलिए हातिम ताई को अपनी कहानी के 7 सवालों का हीरो बनाया। फ़िलहाल दोस्तों, आज की हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।